بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم دو موضوع بلکہ دو ایسے سوالات ہیں جس پر ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلا سوال کہہ لیجئے یہ ہے کہ عمومی طور پہ یہ نعرہ لگایا جاتا ہے، یہ اعلان دیا جاتا ہے کہ مذہب اگر کچھ ہے تو وہ انسانیت ہے۔ اس کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو عموماً جو سیکولرسٹ لوگ ہوتے ہیں یا ایگنوسٹک ہوتے ہیں یا پھر کمیونسٹ ہوتے ہیں، ایتھیسٹ ہوتے ہیں جس کو ملحد کہتے ہیں ہم لوگ، یا متشککین جو ہوتے ہیں ایگنوسٹک، یا اسی طریقے سے غالی صوفیہ جو ہیں، یہ حضرات یہ نعرہ کافی لگاتے ہیں اور یہ آواز اٹھاتے بھی ہیں کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ دوسرا تھوڑا سا ایک فلسفیانہ انداز میں جو ایتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں، ملحدین یا سیکولرسٹ لوگ، یہ کہتے ہیں وہ کیا کہ مذہب پہلے یا انسان، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس وقت میں اس پہ کوئی مذہبی ذمہ داری نہیں ہوتی، بالغ ہونے کے بعد اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہلے ہے، مذہب بعد میں ہے۔ یہ دو جو ایک نیریٹو ہے، جو بیانیہ ہے، جو عموماً ہم سوشل سائٹ وغیرہ پہ یا سوال و جواب میں یا کسی کے آپسی گفتگو کے اندر بحث و مباحثہ میں سنتے رہتے ہیں۔ پہلا جو سوال ہے میں اس پہ ذرا سا ڈسکس کرنا چاہوں گا، وہ اس انداز سے کہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انسانیت کو ایک مذہب اور ایک دھرم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اس کے اوپر کہ مذہب دنیا میں ہے کتنے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کو دیکھیں گے تو مذہب یا تو آسمانی ملیں گے آپ کو یا انسانی۔ آسمانی میں جیسے کہ تورات نازل کیا گیا، زبور نازل کیا گیا، اسی طریقے سے کہہ لیجئے کہ قرآن کریم کا نزول ہوا، اس حوالے سے عیسائیت یا یہودیت یا اسلام مت، یہ سارے کے سارے آسمانی مذاہب کہلاتے ہیں۔ اور انسانی میں جیسے جین مت، سکھ مت، بودھزم، کنفیوشس، یہ سب وہ ہے جو انسانوں نے اپنے طور پہ بنائے ہیں۔ انسان کے مذہب کو اپنی جگہ رہنے دی، جس لیے کہ ایک انسان کھڑا ہو سکتا ہے، وہ بنا بھی سکتا ہے، اور انسانی مذہب میں بگاڑ بھی سکتا ہے، اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں یہاں پر۔ آسمانی مذاہب میں دیکھ لیجئے کون کون مذہب آج ایز اٹ جس طریقے سے اس کو نازل کیا گیا ویسا ہی ہے یا اس میں کچھ تبدیلی اور چینجنگ ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات جب اس پہ آپ جائیں گے تو جتنی بھی مذاہب کی تاریخ ہے، تاریخ ادیان، اس پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ صرف مذہب اسلام وہ ہے جو جیسا آیا تھا ویسا باقی ہے۔ اس کا ٹیکسٹ بک یعنی قرآن کریم جو کا تو ہے، ساری چیزیں ریکارڈ میں محفوظ ہے، باقی مذہب میں تبدیلی آ گئی ہے۔ بہرحال جو بھی مذاہب ہے، انسانی یا آسمانی، میرا ماننا یہ ہے اور میرا اپنا مطالعہ بتاتا یہ ہے کہ ان کے یہاں پہ کچھ مذہبی کتابیں ہوتی ہیں جن کو ہولی بک کہتے ہیں، وہ مذہبی ٹیکسٹ۔ کچھ ان کے یہاں مقدس مقامات ہوتے ہیں جس کو ہولی پیلیسز کہتے ہیں وہ۔ پھر زندگی کا اپنا ایک تصور ہوتا ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، مرنے کے بعد کیا رسم و رواج اپنانے ہیں، دفنانا ہے، جلانا ہے یا چیل کوے کو کھلانا ہے، یہ ان کے اپنا تصور ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد کا کیا مرحلہ ہوگا، کیا زندگی ہوگی، جیسے مسلمان آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، باقی کا اپنا آواگمن ہے یا کچھ اور ہے، یہ اپنے اپنے تصورات ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ خدا کا بھی کچھ نہ کچھ تصور، گاڈ یا بھگوان کا اپنا تصور ہوتا ہے ان مذاہب میں جو آسمانی یا انسانی ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ انسانیت کو جب سب سے بڑا مذہب مان رہے ہیں تو آیا ان کی کون سی کتاب ہے، ان کے کیا اپنے تصورات ہیں، کون سے ان کے مذہبی مقامات ہیں، مقدس مقامات ہیں، یہ سارے سوالات تو اس پہ بھی آئیں گے کہ آیا یہ ہے یا نہیں ہے تو دکھایا جائے، اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ نعرہ یا اعلان کس بنیاد پہ لگایا جاتا ہے کہ انسانیت سب سے بڑا دھرم اور مذہب ہے۔ اور آخر میں ایک چیز اور میں اس میں انکلوڈ کر دوں آپ کو، آپ دیکھتے ہوں گے کہ مذہب نے تو انسانیت کو بچانے کا بہرحال انسانوں کو حکم دیا ہے۔ آپ قرآن کریم کو پڑھ لیجیے، اس میں کیا ہے سورہ مائدہ کے اندر کہ جس نے کسی ایک انسان کو بچایا، من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، وہ پوری انسانیت کو بچا لیتا ہے۔ تو مذہب تو انسانیت کو بچانے کے بارے میں بہرحال کہتا ہے، یہ آن دا ریکارڈ یہ چیز موجود ہے، لیکن کیا انسانیت نے بھی کبھی کسی مذہب کے بارے میں کہا ہو؟ مجھے تو نہیں لگتا، کیونکہ جب آپ یہ نعرہ دیتے ہیں کہ مذہب سے بڑا دھرم اگر ہے تو انسانیت، یعنی انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے، تو خود ہی سارے کے سارے دھرموں کی نفی کرتا ہے اور اس کو کہہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی دیکھ لیے کس کا دل بڑا ہے، کون کس کے لیے کیا کر رہا ہے، کیا کس کا بیانیہ کس کے سلسلے میں کیا ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اب آتا ہوں میں دوسرے اپنا جو سوال ہے کہ مذہب پہلے یا انسان، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو انسان کے ناطے پیدا ہوتا ہے، وہ بالغ ہونے تک ہمارے اسلام میں بھی یہ کوئی مذہبی امور انجام نہیں دیتا، جس کا مطلب مذہبی بعد میں بنتا ہے، جب وہ بالغ ہونے کے بعد وہ کام انجام دیتا ہے تو اس سے پہلے وہ انسان ہی ہوتا ہے۔ یہ کہنے میں بہت اچھا لگتا ہے آپ کو، اور پھر کہہ دیتے ہیں نتیجہ نکال کے انسانیت ہے، اس کے بعد ہی کچھ اور ہے، کوئی مذہب ہے۔ یہ ایتھیسٹ وغیرہ زیادہ بولتے ہیں اس کو۔ اس سلسلے میں آپ سے دو سوال کرنا چاہوں گا۔
سب سے پہلا سوال تو یہ کہ آیا انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد اپنے ارد گرد کی جو دنیا دیکھتا ہے، جو اس کی کائنات اس کے آگے پیچھے دکھائی دیتی ہے، یہ کائنات ایبسلیوٹلی بالکل فریڈم ہے، اپنے آپ میں بالکل آزاد ہے؟ کیا کسی قانون کا پابند نہیں ہے وہ؟ ظاہر سی بات ہے قانون کا پابند سائنس خود کہتا ہے کہ لا آف نیچر جسے کہتے ہیں، اس کے پابند یہ پوری کی پوری کائنات ہے۔ رات و دن کا آنا جانا، ٹائم پہ صبح شام کا آنا اور بننا، سورج چاند کا اپنا گردش کرنا، پیڑ پودوں کا اپنے وقت پہ آنا پھر مرجھا جانا، یہ ساری چیزیں قوانین سے بندھی ہوئی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے انسان جو ان کے بیچ میں رہتا ہے وہ بھی تو کسی قانون سے بندھا ہوا ہوگا نا بھائی، وہ بھی پیدا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے، موسم کے بدلنے پہ اس کے مزاج کے اندر بھی بگاڑ آتا ہے، طبیعت اس کی بھی بگڑتی ہے آخر، اور ایک وقت آتا ہے کہ مر جاتا ہے وہ۔ تو یہ سارے کے سارے قوانین کے تحت میں جو آ رہے ہیں، یہ کس بنیاد پہ آ رہے ہیں؟ کون آخر ان کو بہرحال فورس کر رہا ہے؟ کون سا ایسا قانون بنانے والا ہے جو ان کے پیچھے ہے؟ یقینی بات ہے کہ کائنات کسی نے بنایا، اس نے پورے قانون کے تحت میں اس کو سجا کے رکھا ہے، وہ کریٹر ہے، اور یہ ساری کی ساری کائنات اور مخلوق کریچر ہے، یہ اسی کا حصہ ایک انسان بھی ہے۔ اب جب دیکھیں گے یہاں تو پتہ یہ چلے گا کہ انسان بہرحال بینگ ود گاڈ ہے، وہ بھی اور مخلوق خدا کی طرف سے ایک مخلوق ہے، خدا کے ساتھ، خدا کے احکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ۔ وداؤٹ گاڈ، بنا کسی خدا کے ایبسلیوٹلی بالکل فریڈم اور آزاد ہو، اپنے آپ میں بالکل قائم بذات آٹونومس جسے کہتے ہیں وہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بھی سب آرڈینیٹ ہے، خدا کے احکام کے تحت وہ بھی ہوتا ہے۔ دوسری چیز، ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو آپ ذرا یہاں پہ دھیان دیجیے گا کہ انسان کا وجود، انسان کا ہونا ایسے ہی جیسے اور چیزوں کا بھی ہونا ہے، درخت ہے، پیڑ ہے، پودے ہیں، پہاڑ ہیں، ندی ہے، نالے ہیں، یہ ساری چیزیں بہرحال ایک کائنات میں، ایک خدا کے بنائے ہوئے کائنات کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، ایگزسٹ کرتی ہیں، تو سب کے سب اس کی مخلوق ہے۔ اسی میں سے ایک انسان کا ہونا، یہ بھی تو اس کی ایک مخلوقیت ہی کی علامت ہے۔ بھائی انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ جیسے اور چیزوں کو بنایا گیا، میرا اپنا کوئی اختیار نہیں تھا، میں نے کوئی درخواست نہیں دی کہ مجھے انسان بنایا جائے، وہ کائنات کا اور جو چیز دیکھتا ہے، پیڑ پودے، جنگل، پہاڑ وغیرہ، درخت وغیرہ، اس میں سے کچھ وہ بھی بن سکتا تھا، ہو سکتا تھا، لیکن وہ نہ ہو کر کے انسان بنا، اور بلا کسی اپنے اس کے درخواست کے بنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اور چیزیں خدا کی مخلوق ہیں ہونے میں، اسی طریقے سے ہونے میں یہ بندہ بھی خدا ہی کا مخلوق ہے اور خدا کا بندہ ہے وہ۔ بس یہ ہے کہ اور چیزیں پیڑ پہاڑ پودے ہیں، یہ انسان ہے، پیڑ پہاڑ پودے نہیں ہے یہ۔ تو انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے، پیڑ اور پودے نہیں ہوتا، انسان ہوتا، اور ہونے میں بہرحال وہ سب کے سب قانون کے تحت بندھا ہوا ہے، اور کسی نے اس کو باندھ کر کے بہرحال اس کو لایا، اس کی بلا ارادے، بلا کسی درخواست کے۔ تو جو اس کو لایا ہے وہ اس کے سب آرڈینیٹ ہو کر کے، آٹونومس ہو کر کے نہیں، بلکہ سب آرڈینیٹ ہو کر کے دنیا میں آیا ہے، اور یہ بندہ خدا بن کر کے آیا ہے، مخلوق خدا بن کر کے آیا ہے۔ تو پہلے یہ بندہ خدا بنتا ہے، مخلوق خدا ہی بنتا ہے، اس کے بعد ہی جا کے انسان بنتا ہے یہ۔ اب آنے کے بعد پرائیویٹ لائف ہو یا پبلک لائف ہو، اس کو کس انداز سے ہم کو جینا، کس انداز سے آگے لے کے جانا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو بتانے کے لیے ہمارے رسول آئے، ہمارے پاس قرآن دیا گیا، ان الدین عند اللہ الاسلام کہا گیا، تو لہٰذا ہمیں کہا جاتا ہے کم پہلے کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، جب پیدا ہوتے ہیں بندہ خدا بن کر کے، مخلوق خدا بن کر کے، اور یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیسے پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف کیسے بتانی ہے، گزارنی ہے۔ تو پہلے انسانیت کا مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا، پہلے بندہ خدا ہونے کا مسئلہ سامنے میں آتا ہے، جو میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتائی۔ تو یہ جو دونوں سوالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑا دھرم اور مذہب ہے، مانوتا سب سے بڑا دھرم ہے، اس کو بھی ذرا سمجھ لیجیے جو میں نے پیچھے والے حصے میں بتائی۔ اور دوسرا سوال یہ کہ پہلے مذہب یا انسان، اور پھر وہ بلوغ سے پہلے انسانیت رکھتے ہیں، بعد مذہب کو لاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو پہلے انسانیت ہے بعد مذہب آتا ہے، اس کو بھی آپ بندہ خدا ہونے کے ناطے سمجھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، شکرا جزیلا۔